اس سے پہلے کہ میں یہ پریزنٹیشن شروع کروں، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، ایتھکس کے اندر مشہور آدمی ہے، اس کا نام ہے فریڈ فیلڈمین. تو فریڈ فیلڈمین نے ایک کتاب لکھی موریلٹی اور ایتھکس وغیرہ کے اوپر. تو اس نے یہ سوال اٹھایا کہ دیکھیں، اخلاقیات سے متعلق جب ہماری گفتگو ہوتی ہے تو اس کے کئی مدارج ہو سکتے ہیں، اس کی کئی سطحیں ہو سکتی ہیں. چونکہ بنیادی طور پر وہ کتاب اخلاقیات سے متعلق ہے، اسی لیے اس نے ان مختلف لیولز آف ایتھیکل ڈسکورس کو آئیڈینٹیفائی کیا. اور اس کے اندر اس نے جو سب سے پہلا لیول لکھا وہ ڈسکرپٹیو مورلز کا لکھا. اگر کوئی ٹائپ کرنا چاہے تو ٹائپ کرتے ہیں ڈسکرپٹیو مورلز. ڈسکرپٹیو مورلز کے بارے میں وہ اس کا فریڈ میلمن کا یہ خیال تھا کہ ڈسکرپٹیو مورلز کیا ہوتے ہیں. جب ایک انسان ڈسکرپٹیو مورلز کے لیول پر کوئی گفتگو کرتا ہے تو وہ اس سوال سے بحث نہیں کرتا کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، بلکہ وہ اس سوال سے بحث کرتا ہے کہ کسی عمل کو یا کسی بیہیویئر کو یا کسی رویے کو یا کسی اصول کو لوگ کیوں اچھا یا کیوں برا سمجھتے ہیں. وہ یہ نہیں بتاتا کہ آیا وہ عمل اچھا ہے یا برا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، بلکہ وہ یہ بتاتا ہے کہ کسی کام کو لوگ اچھا یا برا کیوں سمجھتے ہیں. اور جب وہ اس سوال سے بحث کرتا ہے ڈسکرپٹیو مورلز میں کہ کسی عمل کو یا کسی بیہیویئر کو لوگ اچھا یا برا یا صحیح یا غلط کیوں سمجھتے ہیں، تو اس کا فوکس اس بات پہ ہوتا ہے کہ کسی کام کو اچھا سمجھنے کی کیا سوشل بیسس ہو سکتی ہیں، کیا پولیٹیکل بیسس ہو سکتی ہیں، کیا کلچرل بیسس ہو سکتی ہیں، کیا ہسٹوریکل بیسس ہو سکتی ہیں، کیا لیگل بیسس ہو سکتی ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈسکرپٹیو ماڈلز میں جو ایکسپرٹ ہوگا وہ آپ کو کبھی یہ نہیں بتائے گا اصولاً کہ آیا کوئی کام اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے، بلکہ ڈسکرپٹیو ماڈلز میں جو ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ کسی بھی کام کو لوگ اچھا یا برا کیوں سمجھ رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کسی معاشرے میں برقع پہننے کو لوگ اچھا سمجھ رہے ہیں تو جو ڈسکرپٹیو ماڈل میں ایکسپرٹ ہوگا وہ یہ نہیں بتائے گا برقع پہننا اچھی بات ہے یا بری بات ہے. وہ میتھڈولوجیکلی اس معاشرے کا تجزیہ کرے گا اور یہ بتانے کی کوشش کرے گا کہ اس معاشرے میں کون سے سوشل یا پولیٹیکل یا اکنامک یا کلچرل یا لیگل فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر جو لوگ پل کے بڑے ہو رہے ہیں وہ ان کا جو سوچنے کا زاویہ اور ان کا اقداری ڈھانچہ اس طرح سے تخلیق ہوتا ہے کہ وہ برقع پہننے کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں، اچھا سمجھنے لگتے ہیں. برقع پہننا اچھی بات نہیں ہے، وہ اچھا سمجھ رہے ہیں. صحیح ہے. تو بنیادی طور پر ان کا انالیسس جو ہوتا ہے وہ میتھڈولوجیکل انالیسس ہوتا ہے. اور اس میتھڈولوجیکل انالیسس کو وہ پیش جب لوگوں کے سامنے کرتے ہیں تو لوگوں کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کسی عمل کو اچھا سمجھنے کے پیچھے کون سے سوشل سٹرکچرز، کون سے پولیٹیکل سٹرکچرز، کون سے اکنامک اور کلچرل اور لیگل اور ہسٹوریکل سٹرکچرز موجود ہوتے ہیں. یہ ویلیڈیٹڈ ہوا نا. ہاں، بظاہر وہ فریڈ فیلڈمین کا خیال تھا کہ ڈسکرپٹیو مورلز میں جو ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر یہی دعویٰ کرتا ہے کہ بھئی میں یہ نہیں بتا رہا برقع پہننا اچھی بات ہے یا بری بات ہے. اسی طریقے سے کسی دوسرے معاشرے کا جب وہ تجزیہ کرتا ہے جس معاشرے کے اندر برقع پہننے کو برا سمجھا جاتا ہے تو وہ یہ نہیں بتائے گا کہ یہ تو غلط بات ہے، یہاں پر برقع پہننے کو برا کیوں سمجھا جا رہا ہے. وہ یہ بتائے گا کہ اس معاشرے میں برقع پہننے کو برا کیوں سمجھا جاتا ہے، اس کے کیا سوشل فیکٹرز ہیں، پولیٹیکل فیکٹرز ہیں، اکنامک ہیں، کلچرل ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فی نفسے ہی برقع پہننا چاہیے یا برقع نہیں پہننا چاہیے اصولاً ایسا سمجھا جاتا ہے، تھیوریٹیکلی ایسا سمجھا جاتا تھا کہ ڈسکرپٹیو ماڈل کا ڈائریکٹ کنسرن یہ ہے ہی نہیں، بلکہ وہ تو کیا کرتا ہے، وہ ایک میتھڈولوجیکل سیکولر میتھڈولوجیکل انالیسس کے ذریعے یہ بتا دیتا ہے کہ کسی عمل کو لوگ اچھا، برا یا صحیح اور یا غلط کیوں سمجھ رہے ہوتے ہیں. کیا یہ بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آئی؟ ڈسکرپٹیو ماڈلز میں جو ایکسپرٹ ہوگا
وہ بنیادی طور پر کیا سوال اٹھائے گا؟ بنیادی طور پر یہ سوال اٹھائے گا ہی نہیں کہ کوئی عمل فی نفسہ ہی جائز ہوتا ہے یا ناجائز ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے یا غلط ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے، بلکہ اس کا بنیادی سوال یہ ہوگا کہ کیوں کسی عمل کو لوگ اچھا یا برا یا صحیح یا غلط سمجھ رہے ہو۔